اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کہ آپ دعوت دیجئے، بلائیے الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہاں پر دعوت کے دو بنیادی اصول ذکر کیے۔ اس سے پہلے ایک اور بات ذہن کے اندر رکھ لیجیے، آج جو ہماری دعوت کے اندر اثر نہیں ہے یا ہماری دعوت مؤثر نہیں ہے یا ہماری وعظ و نصیحت کے اندر اثر نہیں ہے، تو اس کی دو بڑی وجہ علماء نے لکھی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر دو وجوہات لکھی۔ ایک وجہ ہمارے کھانے پینے کے اندر حرام کا استعمال زیادہ ہے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں، اس لیے آج ہمارے دلوں کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اور دوسری وجہ جو مفتی صاحب نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعوت کے اصول جو اللہ رب العزت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انبیاء نے سکھلائے ہیں، ہم ان اصول کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ ادعو لفظ دعوت سے ہے اور دعوت کا معنی علماء نے، مفسرین نے بلانا لکھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرض ہوتا تھا اور انبیاء کی بعثت کا سب سے جو بڑا مقصد ہوتا تھا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر باقی صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، وہاں پر ایک بڑی صفت وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، داعیاً إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ حضور کی ایک بڑی صفت وہ داعی ہیں، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس لیے یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ہے، اور حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے امت کو بھی حکم دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ، فرمایا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے بھی ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے ان کو منع کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت کی طرف بھی یہ فرضیت منتقل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ایک نہیں کئی آیات قرآن کریم کے اندر جس سے دعوت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر انبیاء اور ان کی قوموں کے مکالمے کو ذکر کیا، انبیاء اور ان کے قوموں کے آپس کی بات چیت کو ذکر کیا، اس سے دعوت کے اصول پتہ چلتے ہیں کہ قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی تھی اور نبی اس کا جواب کس انداز کے اندر دیتے تھے۔ وہاں سے حضرت مفتی صاحب نے کئی آیات اکٹھی کر کے اس آیت کی تفسیر کے اندر سب کو جمع کر کے ایک جگہ لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے اصول۔ آگے میں عرض کر رہا ہوں تو میں نے کہا ادعو الی سبیل ربک، یہاں پر دعوت کے اصول کے اندر اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کو ذکر کیا گیا، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ اس لیے علماء نے لکھا یہ جو دعوت ہے یہ صفت ربوبیت میں سے ہے،
اس لیے یہاں پر صفت رب کو ذکر کیا، اور یہاں پر مخاطب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر ایک اہم چیز وہ اس چیز کو دیکھنا ہے، فرمایا علماء نے، مفسرین نے، کہ داعی کا کام یا نبی کا جو کام تھا، چونکہ مخاطب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے حضور کا کام یہاں پر صرف پہنچانا یا سنانا نہیں تھا، بلکہ حضور کو فرمایا ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ اور دعوت دینا اور صرف سنانا، اس کے اندر فرق مفسرین نے لکھا ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ دعوت کے اندر مخاطب جو سامنے ہوتا ہے اس کو اس انداز کے اندر خطاب کرنا ہے کہ وہ جس کو ہم خطاب کر رہے ہیں وہ یہ دل کے اندر محسوس کرے کہ یہ جو دعوت دینے والا ہے یہ اپنے دل کے درد کے ساتھ ہمیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ اور دوسری اس کے اندر چیز یہ ہے کہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ کوئی ایسا انداز نہیں اپنائے گا جس میں سامنے مخاطب کی کوئی تذلیل ہو، شرمندگی ہو، اس کا تمسخر یا مذاق اڑانا ہو۔ اس کی بہت سخت جو ہے نا جی ترغیب اور تاکید آئی ہے کہ داعی کو اس طرح کا انداز نہیں اپنانا ہے۔ اس لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے حضرات نے بڑا آسان انداز کے اندر اس کو سمجھایا کہ داعی وہ ہوتا ہے جو موقع کو اور محل کو دیکھ کر بات کرتا ہے۔ داعی اصل وہ ہے جو مخاطب کے حالات پہلے سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور مخاطب کے حالات کو سامنے رکھ کر پھر اس کو دعوت دیتا ہے۔ فرمایا اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر فرمایا بالحکمت، تم نے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے لیکن حکمت کے ساتھ۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حکمت سے مراد علماء نے بصیرت لکھی ہے۔ داعی جو ہوگا وہ وقت بے وقت بات نہیں کرے گا، داعی جو ہوگا وہ موقع محل کو دیکھ کر بات کرے گا، داعی جو ہوگا وہ سامنے والے کے حالات کو دیکھ کر بات کرے گا، داعی جو ہوگا وہ سامنے والے کی مجبوری کو سامنے رکھ کر اس کو دعوت دے گا۔ اس لیے مفسرین نے، جب میں مفسرین کہوں اس سے مراد مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ہے، اس لیے کہ میں ان کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ الفاظ ہو سکتے ہیں میرے اس میں اپنے ہوں لیکن معنی مفہوم ان کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وقت بے وقت بات کرنا، لمبی لمبی تقریریں کرنا، سامنے والے کے حالات کو سامنے نہ رکھنا، سامنے والے کی مجبوری کو نہ دیکھنا، فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دعوت کے اندر سے اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ دعوت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اس سے لوگ اکتا جاتے ہیں، لوگ جو ہے پھر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ پھر ایسے بندے کو دیکھ کر راستہ بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ شاگرد ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے، جو نئے صحابہ مسلمان ہوتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود یہ حضور علیہ السلام کے گھر کا بندہ ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کو صاحب سواک کہا جاتا تھا۔ حضور کی مسواک عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوتی تھی۔ ان کو صاحب النعل بھی کہا جاتا تھا۔ حضور کا جوتا اٹھانے رکھنے کی خدمت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوتی تھی، اور بڑے درجے کے جو ہے نا جی علم والے تھے۔ مسجد کے اندر وعظ کیا تو ظاہری بات ہے حضور کا ایسا شاگرد ہو اور پھر اتنے بڑے درجے کا صحابی ہو، کس انداز کا وعظ ہوگا؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ ہمیں روز وعظ کیا کریں۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، روز وعظ نہیں کروں گا ورنہ تم اکتا جاؤ گی۔ اب خود اندازہ کرو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے درجے کا صحابی، وہ فرما رہے ہیں کہ تم اکتا جاؤ گے، اور سامنے بیٹھنے والے بھی صحابہ اور تابعین ہیں۔ میں نے عرض کیا تو اس لیے علماء نے لکھا
کہ بالحکمہ کے اندر اصل چیز اس بات کی رعایت کرنی ہے کہ آپ نے سامنے والے کو اس انداز کے اندر دعوت دینی ہے کہ جس سے اس کا کوئی استہزاء نہ ہو، تمسخر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی ایسی کام یا کوئی ایسا فعل دیکھ لیتے تھے جس کو حضور ناپسند فرماتے تھے کسی بندے کے اندر، مخصوص بندے کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو جمع کرتے ہوتے تھے اور مجمع کے اندر بات فرمایا کرتے تھے، ما بال القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا، کذا فعل کذا کذا، یہ فلاں فلاں کام کر رہی ہے۔ اب جس بندے کے اندر وہ کام ہوتا تھا وہ تو سمجھ جاتا تھا اشارہ میری طرف ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اس طرح کا ہوتا تھا کہ کسی کو براہ راست مخاطب کر کے جو ہے نا جی اس کو نشانہ نہیں بنایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ دعوت کے اصول کے اندر اہم اصول ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں والموعظۃ الحسنہ، موعظہ وعظ نصیحت، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں فلانے جو ہے نا جی وعظ و نصیحت کر رہا ہے، تو یہاں پر فرما رہے ہیں والموعظۃ الحسنہ، وعظ ہو لیکن احسن انداز کے اندر ہو، نصیحت ہو لیکن احسن انداز کے اندر ہو۔ اس کا جو ہے نا جو علماء نے لکھا، وعظ کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کے ساتھ اس انداز کے اندر بات کی جائے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اور اس کے ساتھ اس انداز کے اندر بات کی جائے کہ اعمال کے فضائل ذکر کیے جائیں اور گناہوں کے نقصانات ذکر کیے جائیں، جس کو ہمارے حضرات اس انداز کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فضائل کے استحضار کے ساتھ۔ جب ہمیں پتہ ہوگا نماز پڑھنے پر اللہ کیا دے گا، جب ہمیں پتہ ہوگا صدقہ کرنے پر اللہ ہمیں کیا دے گا، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اس گناہ کی سزا اللہ کے ہاں کیا ہے، تو جب نیکی کا ثواب پتہ ہوگا اور اس غلط کام کا گناہ اور عذاب پتہ ہوگا، تو پھر اگلا بندہ خود بخود کوشش کرے گا اس سے کرنے کی یا اس سے بچنے کی۔ وعظ اس کو کہتے ہیں کہ اگلے بندے کو نیک اعمال کے فضائل ذکر کیے جائیں اور اس کو گناہوں کے نقصانات ذکر کیے جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعوت کا جو کام ہے یہ صرف اور صرف وہ نہیں ہے کہ جن کے آپ نے کہہ دیا جی یہ دعوت تبلیغ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، یہ 3 دن والا، یہ 10 دن والا، 4 مہینے والا، نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ساری امت کو یہ منتقل ہوا ہے۔ ہر ایک ذمہ دار ہے، والد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور اللہ نے لفظ امر کے ساتھ قو انفسکم، قو کا جو یہ عربی گرامر کے اندر امر ہے، امر الامر للوجوب یعنی حکم ہے، امر کا مطلب حکم ہوتا ہے۔ یہ جو صیغہ ہے قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے صرف اپنی نماز پڑھ کے کوئی بندہ بے فکر ہو جائے، صرف اپنی ذکر تلاوت کر کے کوئی بندہ بے فکر ہو جائے، نہ اپنے گھر والوں کا پوچھے، نہ اس کو اولاد کی فکر ہے، نہ بیٹے اور بیٹیوں کی فکر ہے، جوان اولاد کیا کر رہی ہے، جوان بیٹی کیا کر رہی ہے، گھر والی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، اس کی فکر نہیں کر رہا۔ میں نہیں کہتا، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے یہ لکھا کہ صرف اپنا عمل کر کے جو بندہ بے غم اور بے فکر ہو کر بیٹھ جائے گا، اس کو اس کے اہل و عیال کو نہ کہنے سے یا ان کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے صرف اپنا عمل اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ سورہ والعصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ پاک نے زمانے کی، عصر کے وقت کی قسم اٹھا کر فرمایا انسان خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا، ہاں اس خسارے میں سے کون نکل گیا؟ جو ایمان والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی نصیحت کرنے والا ہے، اور جب حق بات کی نصیحت کرے گا تو پریشانیاں ضرور آئیں گی۔
جب حق بات کرے گا تو لوگوں کا طعن اور تشنیع ضرور آئے گی، جب حق بات کرے گا لوگوں کی تنقید بھی سننی پڑے گی، جب حق بات کرے گا رشتہ داروں کی طرف سے ناراضگی بھی دیکھنی پڑے گی، جب حق بات کرے گا لوگوں کی طرف سے طعنے اور لوگوں کی طرف سے پریشانی بھی آئے گی۔ اس لیے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حق بات کے کہنے پر مجھے جتنا ستایا گیا، سارے انبیاء کی تکلیفوں کو ایک جگہ کرو، ان سب سے بڑھ کر مجھے اس دین کے لیے ستایا گیا ہے۔ کون سا ایسا ظلم، کون سی ایسی ناروا بات، کون سی ایسی سخت بات نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہی گئی؟ اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنی جائے پیدائش چھوڑنے پر مجبور کر دیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، دندان مبارک، رخسار مبارک کو زخمی کر دیا، بیٹیوں کو جو ہے نا جی اسی دین کی دعوت کے لیے ظالموں نے جو ہے طلاق کی نوبت آئی۔ کون کون سا ایسا ظلم نہیں، راستوں میں کانٹے بچھائے، اوپر سے جو ہے نا جی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم آ کر اوپر سے جو ہے نا جی اوجڑیاں سر کے اوپر رکھ دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے ہیں، ظالم مٹی اٹھا کر حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ کرو کون کون سی ایسی بات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں برداشت کی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، صرف اپنی نہیں فکر ہے بلکہ ساتھ، تو میں نے اس لیے عرض کیا صرف اپنی عمل کے اوپر ایک بندہ بے فکر ہو کر بیٹھ جائے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم نے اس کو روایت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس قوم جو گناہ گار ہو چکی ہے اس کے اوپر عذاب آنا چاہیے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عذاب کے لیے، ایک بندہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول، اور ایسا مشغول جس نے پلک جھپکتے ہوئے بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ فرمایا مولا یہاں تو ایسا بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایسا نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر وقت تیری عبادت کے اندر ہے۔ فرمایا اس کو نیچے اور سارے جو ہے نا بستی کو اس کے اوپر الٹ دو، اس لیے کہ یہ اپنی فکر یہ کر رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھو کہ اس کو دنیاوی عمل کے اندر یہ ہے، باقی آخرت کے اندر تو اپنے نیک عمل کا بدلہ تو ملے گا، لیکن دنیا کے اندر ان باقی بد لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جی یہ بھی کیا ہو گیا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے پھر اس کے اندر کئی نیک لوگ بھی جو ہے نا جی کیا ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھ لیں بار بار اللہ کی طرف سے جو ہے نا جی سائن، علامات، نشانیاں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی ژالہ باری کی صورت میں، کبھی وقت بے وقت بارشوں کی صورت کے اندر، کتنی جو ہے نا جی نشانیاں، علامات ہمارے سامنے آتی۔ کوئی اس کو سائنسی تغیر کہہ دیتا ہے، کوئی موسمی تبدیلی کہہ دیتا ہے، کوئی عالمی جو ہے نا جی گلوبل چینج، کوئی کیا اور کیا نام رکھ کر صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی۔ کب تک ہم ان ناموں کو بدل کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر اس آیت کے اندر جو ہے بات مختصر کرتے ہیں، دعوت کے اصول ذکر کیے گئے۔ تو چونکہ داعی بننے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہر ایک داعی ہے بھی اپنے طور پر، اور ہم داعی صرف تنقید کی حد تک ہیں، ہم داعی صرف اگلے کو شرمندہ کرنے کی حد تک ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی علم اس نیت سے حاصل کرے، غور سے سنیں حدیث کا مفہوم عرض کرو، اگر کوئی بندہ علم اس نیت سے حاصل کرے کہ میں سامنے والے کو چپ کرواؤں، علماء کی تذلیل کروں، یا ان کو یعنی ایسا ان کے اوپر کوئی سوال ڈالوں کہ وہ جواب نہ دے سکیں، اگلے بندے کو چپ کرواؤں جس کو مناظرہ کہتے ہیں، اس نیت سے صرف علم حاصل کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علم اس نیت سے، علم یہ عالم بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے تنقید، تنقیص، تحقیر، تمسخر، اس کی جو ہے نا جی شریعت کے اندر بہت سخت وعید ہے اس کے اوپر۔
تو دعوت کا اثر اس وقت ہوگا جب داعی کے دل کے اندر جو ہے اگلے بندے کا غم اور درد ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مفسرین نے لکھا 100 سے اوپر آیات قرآن کے اندر ایسی ہیں جو اللہ نے تسلی اور اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کا غم کم کرنے کے لیے کہ اے نبی جی آپ اتنا اپنے آپ کو غم کے اندر نہ ڈالیں، اتنا غم کے اندر نہ ڈالیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ حضور کو امت کا اتنے غم اور اتنا فکر اور اتنا درد ہوا تھا۔ ایسا غم اور درد جب ہوگا تو پھر بات کرنے والے کی بات کے اندر بھی اثر ہوگا اور اگلے دل کے اوپر بھی بات جو ہے وہ اثر کرے گی۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے دو چیزیں جو علماء نے لکھی دعوت کے اصول میں سے، ایک حکمت ہے، ایک موعظہ حسنہ ہے۔ تیسری چیز یہاں پر وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کسی ایسے بندے کے ساتھ واسطہ پڑ گیا داعی کا جو شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہے، جو اوہام کے اندر مبتلا ہے، تو پھر اس کے ساتھ مجادلہ کہتے ہیں دلیل کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا۔ تو پھر تیسری صورت یہ لکھی ہے کہ اگر داعی کا واسطہ ایسے بندے کے ساتھ پڑ گیا جو شکوک و شبہات کا شکار ہے اور وہ اپنے شکوک و شبہات دور کرنا چاہتا ہے یا داعی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر داعی کو اجازت ہے اس بات کی کہ اس کے ساتھ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن انداز کے اندر مجادلہ کرے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ ہے۔ اور مجادلہ کے اندر ظاہری بات ہے پھر دلائل ہوں گے اور دلائل کے ساتھ جو ہے نا جی بات ہوگی، اس لیے مجادلہ تیسری صورت کے اندر ہے۔ لیکن علماء نے لکھا یہ جو مجادلہ ہے یہ دعوت کے اصول میں سے نہیں ہے، یہ دعوت سے ہٹ کر تیسری الگ چیز۔ دعوت کے دو بنیادی اصول ہیں، حکمت اور موعظہ حسنہ۔ اس لیے دعوت اس انداز کے اندر ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو۔ آج ہمارے ایسے جو ہے نا جی نئے دانشور پیدا ہو رہے ہیں جن کا صرف اور صرف مقصد علماء کی تحقیر کرنا ہے، علماء کی تنقیص کرنا ہے اور ان کی جو ہے نا جی تحقیر تمسخر اڑانا ہے۔ یہ کسی صورت کے اندر بھی اس داعی کی کیٹیگری کے اندر شامل نہیں۔ یہ مفسدین فی الارض ہیں، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، یہ ضال اور مضل ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی گمراہ ہوگا، پکی بات۔ 14 صدیوں سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے۔ آج ایک بندہ اٹھ کر قرآن بھی اس کو سمجھ آ رہا ہے، حدیث بھی اس کو سمجھ آ رہی، اور اتنے بڑے بڑے شیوخ جن کی صرف کتابوں کا اگر وزن اس کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، جنہوں نے اتنی تحریرات کی ہیں اور قرآن کی حدیث کی اتنی جو ہے نا جی خدمتیں کی ہیں، اردو کتاب پڑھ کر آ کر وہ جو ہے نا جی وہ دین اکبری والا کام ہے۔ اکبر بادشاہ تھا نا، اس نے بھی ایک دین اکبری کے نام سے بنائے تھے، اس میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، اسلام سب کی شکوں کو اکٹھا کر دیا، معجون مرکب بنا دیا اسے اور اس کو دین اکبری کا نام دے دی۔ تو میں نے عرض کیا یہ داعی کی کیٹیگری کے اندر نہیں ہے اور نہ اس کا جو نیت ہے وہ لوگوں کی اصلاح ہے۔ ایسے بندے کی نیت صرف اور صرف فساد برپا کرنا ہوتا ہے اور وہ اس فساد کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ داعی کا اصول تو یہ ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے سرکش کے پاس بھیجا اور کیا فرمایا؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ فرمایا اس فرعون کو جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ یہ کفر کے اوپر مرے گا، یہ اسی مردودیت کے اوپر مرے گا، اللہ کے علم میں تھا، لیکن اللہ نے اپنے 2 نبیوں کو اس کے پاس بھیجا اور دونوں کو کہہ کر بھیجا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز کے اندر بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، یا ہو سکتا ہے وہ مان جائے، او یخشا، یا مجھ سے ڈر جائے۔ فرعون جیسے سرکش کے پاس بھیجا تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو یہ اصول دے کر بھیجے۔ داعی کی صفت میں یہ ہو، اس کی جو ہے بات کے اندر، اس لیے میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی جو ہے قوموں کا ذکر، نوح علیہ السلام کتنی محنت کر رہے ہیں، وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو آپ کو کھلا گمراہ دیکھتے ہیں، حضرت نوح کو کہہ رہے ہیں اپنی قوم۔ تو وہی سلسلہ چل رہا ہے، آج بھی اسی طرح کے جو ہے نا جاہل گمراہ اٹھتے ہیں
اور اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ، شیخ الاسلام، بڑے بڑے علماء ان کو گمراہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس وقت کے اسی طرح کے نافرمانوں نے اپنے نبیوں کو کہا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ ان انبیاء کے ورثہ علماء ہیں، تو وہی سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ اس لیے جتنے بھی یہ بڑے علماء ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کبھی بھی اس طرح کے ایسے لچے لفنگوں کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کبھی بھی ان کی بات کے اوپر کان ہی نہیں دھرا کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا، تو یہ وہ بنیادی آداب اور اصول میں نے عرض کیے۔ آخری بات جو عرض کرنے لگا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تمہارا رب بہترین جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کس کو ہدایت ملے گی، کون گمراہ ہوگا۔ یہاں پر علماء نے لکھا داعی کو تسلی اللہ نے دی ہے، اپنے نبی کو پہلے تسلی دی اور نبی کے واسطے سے داعی کو تسلی دی کہ تیرا کام ان کو حکمت کے ساتھ، اچھی طریقے کے ساتھ دعوت، دین، قرآن حدیث کی بات پہنچا دینا ہے۔ باقی کس کو ہدایت ملتی ہے کس کو نہیں ملتی ہے، نہ یہ حضور علیہ السلام کے اوپر تھا، اور نہ حضور کے بعد جو ہے نا کسی اور کے اوپر ہے، اللہ نے اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیا۔ نبی کو بھی یہ فرمایا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، کس کو ہدایت ملتی ہے کس کو گمراہی ملتی ہے، یہ اللہ کے پاس ہے، ہدایت بھی دینا اللہ کے پاس ہے، گمراہی بھی۔ اس لیے تم اس بات کو چھوڑ دو، تمہارا کام حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینا ہے۔ اس لیے میں اور آپ بھی، ہم کبھی مایوس نہ ہوں۔ ہم اور آپ جب دعوت دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، دکھ تو بندے کو ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو نصیحت کی، دعوت کی، اتنے عرصے سے دعوت کا کام کر رہا ہوں لیکن کوئی مان نہیں رہا ہے، دکھ تو بندے کو ہوتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہوگا داعی اپنی محنت کو جاری رکھے گا، داعی وہ جو ہے اپنے اس کام اور منصب کو جاری رکھے گا۔ اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا ہماری یہ جماعت چل رہی، اور پوری دنیا کے اندر دیکھ لو، پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے فضل سے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے نا تبدیل کر دیا۔ اس دور پرفتن دور کے اندر کتنے چہرے ہیں جو سنت رسول سے سج گئے، کتنے گھر ہیں جہاں پر حفاظ آ گئے، کتنے گھر ہیں جہاں علماء پیدا ہو گئے، کتنے ایسے خاندان ہیں کہ خاندانوں کے اندر بھی کوئی بندہ دین کا داعی اور کوئی عالم نہیں تھا۔ اس دعوت کی برکت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے اگر 7 بیٹے ہیں، اللہ نے 7 کو علم دین عطا فرمایا ہوا دعوت کی برکت سے۔ اس لیے اسی سلسلے کے اندر اجتماع ہے، نیک لوگوں کی صحبت، لاکھوں لوگوں کا مجمع، اور حدیث کے اندر آتا ہے مفہوم ایسے ہے، ایک کی نماز قبول ہوئی اللہ اس کی برکت سے۔ حج کے موقع کے اوپر ایسی حدیث آئی ہیں، اللہ نے ایک کا حج قبول کیا، اس کی برکت سے اللہ نے سب کا قبول کر لی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مجمع کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا، اس مجمع کے اندر چند لوگ اللہ کے خوف سے روئے، بندہ فوت ہوا، رب کے دربار کے اندر فرمایا تیری بخشش ہو گئی۔ کہا کس عمل کی بنیاد پر؟ کہا ایک مجلس کے اندر تو بیٹھا ہوا تھا، اس مجلس کے اندر ایک بندہ اللہ کے ڈر سے رویا تھا، اور اس کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اس ایک کو معاف کیا، اس کی برکت سے اس سارے مجمع کو معاف کر دیا، اور تو بھی اس مجمع کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایسے لاکھوں نیک لوگوں کا مجمع جو اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، جو اس ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آج تک اللہ کے فضل سے علماء نے جو ہے اس ملک کی نہ نظریاتی نہ جو ہے یہاں کی سرحدات کو ایک ذرے کا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب بھی ایسا موقع آتا ہے الحمدللہ علماء اس ملک کے لیے ہمیشہ میدان کے اندر آگے ہوتے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اس ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت میرے اوپر فرض ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے، جو اس کی طرف سے غلط ہاتھ بڑھائے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، اور فرمایا یہ ملک مجھے اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہمارے علماء کا یہ جذبہ ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ راتوں کو اٹھ کر جو ہے یہ دعائیں کرتے ہیں، یہ اس ملک کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کی جو ہے نا جنت اور میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایسے مجمع کے ساتھ جڑنا، اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کی صحبت کے اندر جانا اور ان کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کیا پتہ کسی کی کون سی دعا، بیٹھنا اٹھنا اللہ پاک قبول کر لیں، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔
کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس اجتماع کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر اصل چیز تو یہی ہے، جائیں قیام کریں، حضرات کے بیانات سنیں، پھر جب دعا ہو تو اس کے بعد آیا جائے۔ بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے تو کسی نہ کسی درجے کے اندر تو ہر بندہ یہ ساتھ ہی تو چند قدم کے فاصلے کے اوپر، اس کے اندر تو ہم محروم نہ رہیں، اس نیک لوگوں کی صحبت سے ہم محروم نہ رہیں۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا